اور اس وقت میں ڈی چوک پر بیٹھا ہوں. ہمارا آفس ڈی چوک پہ ہے اور ڈی چوک آنسو گیس میں نہایا ہوا ہے. چاروں طرف آنسو گیس کے شیل برس رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. پورا اسلام آباد سیل ہے، کنٹینروں کی بھرمار ہے، جگہ جگہ ناکے ہیں، خاردار تارے ہیں، پولیس، رینجر، فوج اور دفعہ 144. بلکہ اب تو خبریں آ رہی ہیں کہ 17 اکتوبر تک اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. چھاپے اور گرفتاریاں 2 دن سے جاری تھیں اور ابھی تک جاری ہیں. ابھی سنا جا رہا ہے کہ علیمہ خان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. جو ہتھے چڑھ رہا ہے اسے گرفتار کیا جا رہا ہے. علی امین گنڈا پور کا قافلہ ابھی موٹر وے پہ ہے اور صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد چاروں طرف سے بند ہے. موٹر وے تک کھود دی گئی ہے اور موٹر وے پر وہ لوہے کی وہ چیزیں بھی لگائی گئی ہیں کہ جس سے گاڑیاں آئیں تو پنکچر ہو جائیں. مورچے بن چکے ہیں، جنگ کا ماحول ہے اور جنگ کا سماں ہے اور اسلام آباد کنٹینر آباد بن چکا ہے. اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی پورٹ سٹی ہے. اور اسلام آباد اس سے پہلے اتنا چاروں طرف سے اسلام آباد کو نہیں بند کیا گیا تھا. ہائی الرٹ ہے. اور جیسا میں نے کہا ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں بھی سانس لینا یا مشکل ہے اور یہاں بھی آنسو گیس کی وہ خوشبوئیں اور دھوئیں محسوس کیے جا سکتے ہیں. لیکن یہاں سے اگر میں باہر کھڑکی میں دیکھوں تو اندھیرا اور دھواں ہی دھواں ہے. اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ہے اور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے ڈی چوک پر پہنچنے کی کال دی ہوئی ہے. اب یہ مناسب موقع ہے احتجاج کا؟ اس پر یہ ایک سوال ہے. اور یہ بھی سوال ہے کہ اگر کوئی مس ہیپ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی سانحہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اتنا ہائی الرٹ ہے اور جو جعلی اور نااہل اور نالائق اور فارم 47 کی حکومت ہے وہ اس آگ پر تیل ڈال رہی ہے بجائے اس کے کہ اس آگ پر پانی ڈالے. اب کئی دفعہ میں بات کر چکا ہوں اور ہر جگہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سے پلینگ فیلڈ لے لینا قابل مذمت، سیاسی سپیس لے لینا، پارٹی توڑ دینا، ریکارڈ من گھڑت مقدمے، ریکارڈ پھینٹیاں، ریکارڈ آنسو گیس، ریکارڈ کریک ڈاؤن، ریکارڈ چادر چار دیواری کی پامالیاں، ریکارڈ بنیادی انسانی حقوق کی پامالیاں، بلہ چھین لینا، مینڈیٹ چھین لینا مطلب الیکشن ڈاکہ، مخصوص نشستیں چھین لینا، اور پھر جو عدالتی اور حکومتی ناانصافیاں ہیں یہ سب قابل مذمت ہے. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اور اس بار کئی مرتبہ بات کر چکے ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وفاق کی جماعت ہے، پورے ملک کی جماعت ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح یہ جعلی حکومت اور فارم 47 کی حکومت کے بونے وزیر ہیں، یہ جو آگ اگلنے والے جعلی مینڈیٹ پر بیٹھے ہوئے وزیر، یہ جو انتشاری ٹولہ اس جماعت کو کہہ رہے ہیں، دہشت گرد جماعت کہہ رہے ہیں، ملک دشمن جماعت کہہ رہے ہیں، یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں، ان پر آرٹیکل 6 لگاؤ، بغاوت کا مقدمہ کرو، پارٹی پر پابندی لگاؤ، یہ بھی قابل مذمت ہے اور شرمناک ہے اور یہ چھوٹے پن کی دلیل ہے. اور یہ بھی اس کی بھی کئی بار مذمت کی ہے اور آئندہ بھی کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے انتقام کے خلاف انتقام اور بغض بھری جو قانون سازیاں ہوئی ہیں وہ بھی شرمناک ہیں. اور یہ بھی سچ ہے کہ 15 ماہ ایک جلسے کی پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہ ملی عمران خان کی گرفتاری کے بعد 15 ماہ، اور 2 جلسے ہوئے تو وہ بھی بکر منڈیوں میں بدبودار جگہ پر، جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر جلسے کروائے گئے کہ جہاں لوگ پہنچ ہی نہ سکیں اور پہنچے تو کھڑا نہ ہوا جا سکے. اس کے باوجود کامیاب ترین جلسے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہنچے اور پیدل پہنچے، لفٹیں لے کر پہنچے، پیاسے پہنچے اور وہاں جلسہ اٹینڈ کیا. حالانکہ عمران خان جلسے میں نہیں تھے. کوئی بڑا لیڈر جس کے لیے لوگ پہنچے، بیرسٹر گور یا علی امین گنڈا پور، یہ تو دوسرے اگلے درجے کے سیاستدان ہیں نا. لوگ تو عمران خان کو سننے کے لیے پہنچتے تھے. پی ڈی ایم 1 حکومت میں 60 سے 70 عمران خان نے جلسے کیے اور
لانگ مارچ کیے، 3 لانگ مارچ کیے، اس میں لوگوں کی تعداد آپ دیکھ چکے ہیں۔